تلنگانہ میں 1 کروڑ سے زائد رائے دہندگان نے اپنا آدھار کارڈ کو ووٹر آئی ڈی کارڈ سے کیا منسلک۔ دلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان تفتیش کے لیے پہنچے ACB کے دفتر۔ بھارت نے شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے 2 ورکنگ گروپس قائم کرنے کی دی تجویز۔ کچرے کا پہاڑ بننے سے دلی والوں کا جینا ہوا مشکل، کیجریوال کا بیان۔ SCO سمٹ میں PM مودی کی ترکی کے صدر طیب ایرڈوغن سے ہوئی ملاقات۔ ممبئی میں اردو گھر کی تعمیر پر خدشات کا بادل، اردو جلوس کی اجازت دینے پر پولیس کا انکار۔ حال ہی میں بالی ووڈ کے مشہور اداکار سلمان خان کو ملی دھمکی کا کیس ممبئی کرائم برانچ کو منتقل۔ سپریم کورٹ نے آج ملک بھر کے اسکولوں میں یکساں کوڈ نافذ کرنے سے متعلق مفاد نامے کی ایک عرضی کی سماعت کرنے سے کر دیا انکار۔ سیاسی مخالفین دشمن نہیں اور سیاست تقسیم پر مبنی نہیں ہوتی، عمر عبداللہ کا کہنا۔ ضیاء خان کی والدہ رابعہ خان کی جانب سے اداکارہ کی موت کی تحقیقات دوبارہ کرنے کی درخواست ہائی کورٹ نے کی مسترد۔ راج مندری میں پولیس نے سونے کے زیورات کا سرقہ کرنے والے چور کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے مسروقہ 1300 گرام سونے کے زیورات ضبط کر لیے ہیں۔ ریلوے پولیس SP اور ایسٹ زون DCP وشال گیری نے سارق کی گرفتاری اور دیگر تفصیل بتائی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے گجرات کے سابق چیف منسٹر شنکر سنگھ واگھیلا نے ملاقات کی۔ پرگتی بھون میں ہوئی اس ملاقات کے دوران واگھیلا نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے قومی پارٹی قائم کرنے کے فیصلے کی تائید کی اور اپنی مکمل تائید کا اعلان کیا۔ شنکر سنگھ واگھیلا BJP چھوڑ کر پرجا شکتی ڈیموکریٹک پارٹی قائم کی ہے اور وہ گجرات اسمبلی کے انتخابات میں مقابلہ کرنے والے ہیں۔ TRS رکن کونسل کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے دہلی شراب اسکیم میں معاملے نوٹس جاری کیے جانے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا میں اطلاعات گشت کر رہی ہیں۔ ان اطلاعات پر رکن کونسل کویتا نے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ ٹویٹر پر ایک بیان پوسٹ کرتے ہوئے کویتا نے واضح کیا کہ انہیں کسی قسم کی نوٹس موصول نہیں ہوئی ہے۔ کویتا نے کہا کہ دہلی میں بیٹھ کر چند افراد میڈیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ وہ حقائق پیش کرنے میں زیادہ وقت دیں تاکہ ٹی وی کے ناظرین کی قیمتی وقت بچایا جا سکے۔ ریاست بہار کے کھگڑیا میں مسافرین نے چلتی ٹرین میں موبائل فون چور کو پکڑ لیا۔ مسافرین کے موبائل فون چوری کرنے والے چور کی کھڑکی سے لٹکتے رہنے کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چور نے کھڑکی سے موبائل فون چرانے کی کوشش کی، تاہم مسافروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، جس کے بعد وہ ٹرین کی کھڑکی سے تقریباً 15 کلومیٹر تک لٹکا رہا۔ بیگوسرائے سے کھگڑیا جانے والی ٹرین میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کھڑکی سے لٹکے چور نے مسافرین سے اس کے ہاتھ چھوڑنے کی منتیں کی اور معافی بھی مانگی، تاہم مسافرین نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد کھگڑیا اسٹیشن کے قریب پہنچنے پر مسافروں نے چور کے ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ بعض مسافرین نے ٹرین سے لٹکتے چور کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا، جس کے بعد یہ خوب تیزی سے وائرل ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، چینی صدر شی جن پنگ، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت میرزائیف سمیت شنگھائی تعاون تنظیم ممبر ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ آج ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 22ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی توسیع شدہ فارمیٹ میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ کووڈ اور یوکرین کے بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں خلل پڑا ہے۔ انہوں نے سبھی کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ SCO اس سلسلے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ NIA کی خصوصی عدالت نے جمعہ کو سمی کے 4 ارکان کو سزا سنائی۔ ان میں سمی کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ابو فضل بھی شامل ہیں۔ عدالت نے سماعت کے دوران ضمانت پر باہر آنے والے ملزمین عمر اور صادق کو 3 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پروجیکٹ چیتا کے تحت کل مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں جنگلی چیتے کو چھوڑیں گے۔ پروجیکٹ چیتا دنیا کا پہلا بین براعظمی اس جنگلی گوشت خور بڑے جانور کی نقل مکانی کا منصوبہ ہے۔ کل ہی وزیر اعظم کی سالگرہ بھی ہے۔ جنگلی چیتوں کو متعارف کرانے کا عمل بھارت کی جنگلاتی زندگی اور اس کے مسکن کو دوبارہ زندہ کرنے اور متنوع بنانے کے وزیر اعظم مودی کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ چیتا 1952 میں بھارت سے معدوم ہو گیا تھا۔ ایک مفاہمت نامے کے تحت چیتوں کو نمیبیا سے بھارت میں لایا گیا ہے۔
اتر پردیش میں تقریباً 300 ایسے وارڈ ہیں جہاں مسلم اکثریتی ہونے کی وجہ سے بی جے پی نے پہلے الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن اس بار پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر علاقے اور ہر وارڈ میں بی جے پی کا ایک امیدوار میدان میں اترے گا اور انتخاب میں قسمت آزمائی کرے گا۔ بی جے پی مسلم اکثریتی علاقوں میں کمل کے نشان پر مسلم امیدوار کھڑا کرنے کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کیرالہ میں آج 5ویں دن ہزاروں لوگوں کی شرکت کے ساتھ پولیاتھوڈو جنکشن سے شروع ہوئی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے ترجمان جے رام رمیش نے ٹویٹ کیا، ایک دن کے آرام کے بعد بھارت جوڑو یاترا آج صبح 6:45 پر کولم سے دوبارہ شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سمرقند میں SCO سربراہی اجلاس کے موقع پر ترک صدر طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کرناٹک قانون ساز کونسل نے جمعرات کو تبدیلی مذہب مخالف بل منظور کر لیا ہے۔ کانگریس نے اس بل کو آئین مخالف قرار دیا۔ احتجاجاً اس نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کی بی جے پی حکومت نے اس بل کو قانون ساز کونسل میں پیش کیا اور بحث کے بعد اسے پاس کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر داخلہ آراگیا گیانندر نے اس ایوان میں میز پر رکھا۔ کرناٹک ریاستی قانون ساز کونسل میں بی جے پی کے اب 41 ارکان ہیں۔ بی جے پی نے یہ بل 2021 میں ہی لایا تھا، لیکن پھر اسے قانون ساز کونسل میں نہیں پیش کیا گیا کیونکہ اس وقت اس کے 32 ارکان تھے جو کہ اکثریت سے 6 کم تھے۔ پھر ریاستی حکومت نے اسے آرڈیننس کے طور پر پاس کیا۔ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ اور ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے اسلامی تعلیم کے مرکز مدرسہ ندوۃ العلماء کا سروے کیا۔ اس دوران مدرسہ انتظامیہ نے سروے ٹیم کا بھرپور تعاون کیا۔ ذرائع کے مطابق سروے ٹیم نے ندوۃ العلماء کے مدرسے میں پہلے سے طے شدہ 12 پوائنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ ادارے کے مختلف مقامات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ اس دوران مدرسے میں پڑھائے جانے والے کورسز اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی معلومات لی۔ ہندوستان بھر میں جاری کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 216 کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین دی گئی ہے۔ مرکزی صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ ایک دن میں کووڈ انفیکشن کے 6,298 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور 23 اموات بھی ہوئی ہیں۔ کورونا سے کل 5,28,273 اموات ہو چکی ہیں اور ایکٹیو کیس لوڈ 46,748 ہو چکا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 5,916 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,39,47,756 ہو گئی ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.7% رہی ہے۔ اس وقفے کے دوران 3,33,964 کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور کل کورونا ٹیسٹ کی تعداد 79 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ ٹیکہ اندازی مہم کے آغاز سے اب تک 4 کروڑ سے زائد نوجوانوں کو ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی ہے۔ ہم نے اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کرنے کی کوشش کیا، وہ الحمدللہ اب جیل کا راجہ بن کے بیٹھا ہے۔ یہ آپ کا اتحاد تھا، یہ آپ کا اتحاد تھا۔ یہ ہم نے حیدرآباد کی فضاؤں کو پرامن رکھا اور حیدرآباد کی فضاؤں میں ہم نے فساد جو لوگ برپا کرنا چاہتے تھے بی جے پی والے، ان کو فساد کرنے نہیں دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جموں میں مرے، اس کا بھی اقرار نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم کہ 62 میں چین سے جنگ ہوئی تو کلکتہ میں چینی رہتے تھے، بھارت کے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان چینیوں کو جو بھارت کے تھے راجستھان لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، اس کا بھی اقرار نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو حکومت کر رہے ہیں، جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کو مانو۔ آپ جموں کے راجہ نے جموں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور اگر تم کو یقین نہیں ہے اسد الدین اویسی کی بات کا تو سنو، یہ کس نے کہا تھا اور کب کہا تھا؟ یہ کیا کہا تھا
کہ مہاتما گاندھی نے 27 نومبر 1947 کو گاندھی نے کہا تھا, کیا کہا تھا گاندھی نے؟ گاندھی referred to the considerable excesses by the Hindus in Jammu. This has not been fully reported in the newspapers. M.K. Gandhi, 1984, page 115. On 25th December 1947, Gandhi held Maharaja Hari Singh responsible. اور آج نریندر مودی کی سرکار اس راجا کی خوشی میں چھٹی کا اعلان کرتی ہے. اس راجا کی خوشی میں بتاؤ تم کیسے گاندھی کے چاہنے والے ہو کہ گاندھی نے کہا گاندھی held Maharaja Hari Singh responsible. He elaborated a large number of Muslims have been killed there and Muslim women. اور گاندھی نے کہا مسلم خواتین کے بارے میں have been dishonored. The Maharaja should clearly say that he is no longer the ruler. It is the Muslims of Kashmir who are the real rulers and they may. یہ گاندھی نے کہا تھا. تو جس نے جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا اس راجا کے لیے چھٹی کا اعلان کرتی ہے جس کو گاندھی نے کہا تھا کہ وہ ذمہ دار ہے, مگر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ جب ادے پور میں اس کنہیا لال کو دو پاگلوں نے, احمقوں نے ایک جانور کی حرکت کر کے ایک کنہیا لال کی گردن کاٹ دی, اس کا قتل کیا, تو اس کے بعد ٹی وی میڈیا پر یہ لوگ بولنا شروع کر دیے قرآن جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے. بولتے نا, دیکھا ہوگا, ارے یہ تو قرآن بولتے ہیں, ان کے پروفٹ محمد کے نعوذ باللہ حدیثوں کو غلط کوٹ کر دیے. اب میں آج کے جلسے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک کتاب پڑھا ہوں. اس کتاب کا نام ہے ناتھورام گوڈسے کی کتاب. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میں گاندھی کو کیوں قتل کیا. گوڈسے جب پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے ناتھورام گوڈسے کو اور آپٹے کو, تو گوڈسے نے اکھنڈ بھارت امر رہے, وندے ماترم پڑھا اور کہا, گانا گایا نمستے سدا وٹسلے. اب یہی نمستے سدا وٹسلے آر ایس ایس کے لوگ اپنی روز صبح سے شروع کرتے. نمستے سدا وٹسلے, تو کیا میں بھی انگلی اٹھاؤں؟ میں بھی انگلی اٹھاؤں تم پر؟ اور جب گوڈسے کو پھانسی دی جا رہی تھی تو گوڈسے نے اپنی ماں کو اب خط لکھا. خط لکھ کر گوڈسے نے گیتا اور مہابھارتا کے واقعات کو لکھا اور کہا کہ گاندھی کے قتل کو اس نے جسٹیفائی کیا. تو ہر دہشت گرد جب کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی قتل و غارت گری کو, دین کو, کسی مذہب کے کتابوں کو استعمال کر کے جسٹیفائی کرتا ہے. تو بولو گوڈسے نے جب کہا یہ سچ تھا یا غلط تھا؟ نہیں بولیں گے. گوڈسے نے جب اس کو پھانسی دی جا رہی تھی تو گوڈسے کے دوست کرکرے اور گوپال اس سے پھانسی سے ایک دن پہلے آ کے ملے اور آ کر گوڈسے نے ان سے کہا کہ کون سی کتاب پڑھو. بولو ٹی وی چینل والوں, بولو. دو ظالموں نے حرکت کی کنہیا لال سے, تم نے اسلام پر انگلیاں اٹھائیں. بتاؤ گوڈسے کی جب بات آتی تو کیا گوڈسے تمہارا داماد ہونے والا تھا یا بیٹا تھا؟ گوڈسے کی محبت میں دیوانے ہو جاتے اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں پڑھتے. گوڈسے نے کیا 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 اگر میں بیان کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ ناتھورام گوڈسے جس نے ایک زئی میں گولیاں داغ دی آپٹے کے ساتھ, اور یہ سب چیزیں ہیں. اور گوڈسے نے کیا کہا تھا؟ گوڈسے نے شملہ میں ہائی کورٹ میں کیس اپیل چل رہی تھی, گوڈسے نے 5 گھنٹے تقریر کی کورٹ کے سامنے. اور گوڈسے نے کیا کہا؟ بار بار گوڈسے حیدرآباد کا نام لے رہا تھا اور گوڈسے نے کہا کہ گاندھی بزدل ہے, گاندھی ہندو مسلم اتحاد کے لیے روزہ رکھتا ہے, گاندھی کو مارنا ضروری ہے. اور گوڈسے نے کہا کہ اگر گاندھی زندہ رہتا
تو گاندھی قاسم رضوی کو اپنا بیٹا بنا لیتے. ہم تو نہیں مولے قاسم رضوی کو, گوڈسے نے کہا. یہ چھپا سکتے ہیں آپ اس باتوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تاریخ کو پڑھیے اور یاد رکھیے, فخر سے کہیے کہ ہمارا تعلق اس پرانی مجلس سے نہیں ہے, ہمارا تعلق قاسم رضوی سے نہیں ہے, ہمارا تعلق رضاکاروں سے نہیں ہے. یہ ہماری مجلس ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے طاقتور بنایا. یہ ہماری مجلس ہے جو بھارت کے سمویدھان کے تحت غریب اور مظلوموں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. بلکہ فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی نے مجلس کے احیاء کے بعد اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کر کے پھسل منڈے کے جلسے میں عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میرا کام بھی یہ بھی ہوگا کہ میں ہندو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کروں گا. عبدالواحد اویسی کی تقریر آج بھی ہے. مگر آج آپ دیکھتے ہیں عزیز دوستو, ہم تر باز خان اور مولوی علاؤدین, یہ ہمارے لیے ہم ان کے جانشین ہیں. یہ تمام لوگ بولتے رہیں گے, مگر الحمدللہ یہ یکجہتی کا دن ہے اور یکجہتی کے طور پر اس کو منانا چاہیے. اور ہم نے بتا دیا کہ اگر ہم ایک جلوس نکالتے ہیں, جب روڈ پر نکلتے ہیں, ترنگا لے کر کوئی 100-200 نہیں آتے. اب یہ بی جے پی والے پکڑ آجا ادھر سے پکڑ, ادھر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو کوئی دیے کچھ؟ آپ ملک کی محبت میں آئے, ترنگے کی محبت میں آئے, بس ہو گیا کام. اب امت شاہ کی میٹنگ میں گاڑیاں بھی آتے ہیں, 16. ہم کو تلنگانہ کو, حیدرآباد کو بچانا ہے اور حیدرآباد کی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے. حیدرآباد کی تہذیب کو زندہ رکھنا. حیدرآباد کی تہذیب میں ادب, تمدن میں, اس میں اخلاص, زبان میں مٹھاس, بھائی چارگی, ہندو مسلمان دلتوں سے محبت, یہ حیدرآباد کی تہذیب ہے میرے دوستو. اس تہذیب کو آپ کو زندہ رکھنا ہے. اللہ آپ کے اتحاد کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر بی جے پی RSS سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. پوروں کا ساتھ ہے نا میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولو تو میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر, ہندوستان, بھارت, بھارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم کے خطاب. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 16 ستمبر کو یوم قومی یکجہتی منایا گیا. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی قیادت میں بعد نماز جمعہ عیدگاہ میر عالم سے تیگل کنٹا تک ترنگا بائک ریلی نکالی گئی. ایم پی اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی متعلقہ کارپوریٹرز اور پارٹی کارکنان کے ہمراہ بائک ریلی کی شکل میں عیدگاہ میر عالم پہنچے. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ نے بھی کارپوریٹرز اور پارٹی کارکنان کے ہمراہ ترنگا ریلی نکالی اور عیدگاہ میر عالم پہنچے. اسی طرح رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی سے، یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے سے، چار مینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے شالی بنڈا علاقے سے، جبکہ نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور بہادر پورہ رکن اسمبلی نواب معظم خان نے پارٹی کارپوریٹرز کے ہمراہ متعلقہ حلقوں سے ریلی نکالی اور عیدگاہ میر عالم پہنچے. TRS MLC پربھاکر نے بھی MLA جعفر حسین معراج کے ہمراہ بائک ریلی میں حصہ لیا. عیدگاہ میر عالم میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بائک ریلی صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی سمیت اراکین اسمبلی، کارپوریٹر، سینئر قائدین، کارکنان، محبان مجلس اور نوجوانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ تیگل کنٹا چوراہا پہنچی. اسد الدین اویسی نے وہاں پر قومی ترنگا لہرایا اور ایک جلسے عام سے خطاب کیا.
تلنگانہ حکومت نے 17 ستمبر کو یوم انضمام کے بجائے یوم قومی یکجہتی منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں مختلف تقریبات کا آغاز آج سے ہی ہو چکا ہے۔ 17 ستمبر کو بھی کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی کے چلتے شہر بھر میں ٹریفک تحدیدات عائد رہیں گی۔ ایڈیشنل سی پی ٹریفک رنگناتھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ NTR اسٹیڈیم میں KCR کی پبلک میٹنگ میں 1 لاکھ افراد شریک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں سینٹرل زون سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک تحدیدات عائد کی جائیں گی، جبکہ اندرا پارک کے ارد گرد 3 کلومیٹر تک ٹریفک پر مکمل پابندیاں رہیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ 9 جنکشنز پر ٹریفک مکمل طور پر مسدود رہے گی۔ عوامی جلسے میں شریک ہونے کے لیے اضلاع سے آنے والوں کے لیے پارکنگ کی سہولیات مہیا کروائی گئی ہیں۔ انہوں نے عوام اور مسافرین سے پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی ہے۔ سنیماٹوگرافی منسٹر تلاسانی سرینواس یادو نے یوم تلنگانہ قومی یکجہتی تقاریب کے حصے کے طور پر آج ترنگا ریلی کا افتتاح انجام دیا ہے۔ سکندرآباد پیراڈائز ہوٹل سرکل سے MG روڈ پر واقع مہاتما گاندھی مجسمے تک یہ ریلی نکالی گئی۔ مختلف سکولز کے طلباء، عہدیداران، عوامی نمائندوں اور خواتین کی کثیر تعداد نے اس ریلی میں شرکت کی۔ بلکنڈہ حلقے میں یوم تلنگانہ قومی یکجہتی کی افتتاحی تقریب کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر ویمولا پرشانت ریڈی، MLC راجیشور، نظام آباد CP ناگراجو نے تلنگانہ قومی اتحاد ریلی میں شرکت کی۔ قابل نظیر ویمولا پرشانت ریڈی نے ریلی کا جھنڈی دکھا کر افتتاح کیا۔ حکومت تلنگانہ کی ہدایت کے مطابق ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں طلباء، نوجوانوں اور خواتین کی جانب سے آج ریلیاں نکالی گئی۔ عوامی نمائندوں نے بھی ان ریلیوں میں شرکت کی۔ بلکنڈہ کے ہزاروں افراد بشمول طلباء، خواتین اور نوجوانوں نے قومی پرچم کے ساتھ ریلی میں حصہ لیا۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کریم نگر میں ترنگا ریلی کا آغاز کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 17 ستمبر تلنگانہ انٹیگریشن ڈے کے موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے 16 ستمبر کو تمام اسمبلی حلقوں میں ریلیاں اور جلوس منعقد کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ وزیر برائے سول سپلائز گنگولا کملاکر نے کریم نگر میں ریلی کے افتتاح سے قبل شہداء کو خراج پیش کیا۔ قومی پرچم تھامے اسکول اور کالجز کے طلباء، TIS قائدین، ZPTC، MPTC ممبرز و دیگر نے بڑی تعداد میں اس ریلی میں حصہ لیا۔ ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ نے پوچھا ہے کہ کیا کرنسی نوٹوں پر مودی کی تصویر چھپے گی۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر IT منسٹر KTR نے لکھا کہ احمد آباد میں LG میڈیکل کالج کا نام تبدیل کر دیا گیا اور وزیر اعظم کے نام پر رکھا گیا، جبکہ موجودہ سردار پٹیل اسٹیڈیم کو نریندر مودی اسٹیڈیم میں تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے گجرات کی صورتحال پر تشویش جتائی اور کہا کہ اگر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کو موقع دیا جاتا ہے تو جلد ہی RBI کے ذریعے چھاپے جانے والے نوٹوں پر مودی کی تصویر چھپنے کے امکانات ہیں۔ IT منسٹر KTR نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ کرنسی نوٹوں پر مہاتما گاندھی کی جگہ مودی کی تصویر اگر شائع کی جاتی ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ وزیر تعلیم و حلقہ اسمبلی مہیشورم کی رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے RK پورم ڈویژن کے استفادہ کنندگان میں آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں 46 لاکھ لوگوں کو پینشن تقسیم کی جا رہی ہے اور اس طرح کی اسکیم ملک کے کسی بھی حصے میں نافذ نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ KCR کے زیر قیادت ریاست میں تمام شعبوں کی ترقی ہو رہی ہے اور تمام طبقات کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے پینشن فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس پروگرام میں RK پورم ڈویژن کارپوریٹر رادھا دھیرج ریڈی، TIS پارٹی قائدین اروند شرما، ناگیش اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ لینڈ مافیا کی نظر اب درگاہ امام علی شاہ قادری بالاپور کے قبرستان کی اراضی پر ہے۔ لینڈ مافیا کی جانب سے اراضی پر قبضہ کرنے اور وہاں پلاٹنگ کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نگران کار سید فیاض قادری کے مطابق قبرستان کی اراضی پر قبضے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ وقف پراپرٹی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ انسپکٹر اور پولیس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی، تاہم ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ سید فیاض قادری نے وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان سے اراضی کی حد بندی کرنے اور وقف اراضی کا تحفظ کرنے کی پرزور درخواست کی ہے۔ وقف بورڈ عملے کی لاپرواہی اور تساہلی کے سبب لینڈ گریبرز آئے دن وقف اراضیات پر قابض ہو رہے ہیں۔ وقف بورڈ صدر نشین کو اس جانب خصوصی توجہ مرکوز کرنے اور کاہل رشوت خور عملہ، چاہے وہ انسپکٹر ہو یا کوئی اور، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے وقف جائیدادوں کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب شہر کے قبرستان اور درگاہوں پر قبضہ کر لیا جائے گا اور وہاں تجارتی ادارے نظر آئیں گے۔ جی
ہلو السلام علیکم جی، میرا نام سید فیاض قادری ہے، درگاہ بالاپور سے تعلق رکھتا ہوں میں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے درگاہ شریف میں 14 سپٹمبر، جی ہاں، کچھ چند خاندان کے ہمارے لوگ ہیں جو پیچھے قبرستان کی زمین پر آ کر صاف صفائی کرے ہیں، اور اسے خبر جو وہاں پر جو بولی ہے پرانی قدیم جو وقت میں اندراج ہے وہ جو ہے سو بولی کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور وہاں پر پلاٹنگ وغیرہ ایسا کر کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلاٹنگ کی شکل دینا رہے ہیں، اور وہاں پر خبریں ہیں جس پہ ہم وقف کے انسپکٹر غوث صاحب کو اطلاع کرے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لی ابھی تک۔ پولیس میں بھی ہم درخواست دیے، وہ لوگ بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیے، فون کرے ان کو لیکن وہ لوگ بھی کوئی رسپانس نہیں دیے۔ کل ہم جو سو ان کو رکائے ہیں، JCP وغیرہ کو، جو لوگ آ کے غیر ضروری قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خاندان کے لوگ تھے، وہ باہر کے کوئی نہیں تھے، تو ان کو رکائے ہیں ہم۔ اب یہ وقف بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ہیں، انہوں اس کمپلینٹ پہ جو سو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور اس جو بھی ہے جلد سے جلد اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے انہوں۔ درگاہ DM میں ہے، اس کی نگرانی یہاں کے انسپکٹر وقف بورڈ محمد غوث صاحب کی نگرانی میں ہے۔ ان کو چاہیے کہ فوری جلد سے جلد اس پہ ایکشن لینا چاہیے، جو بھی ہے اس کو اس پر انکوائری وغیرہ کرا کے جلد سے جلد اس کو وہ کرنا چاہیے۔ جو وہاں کی زمین جو کھلی پڑی ہے، وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہاں پر آ کے فینسنگ وغیرہ کر کے وہاں پر انہوں اپنا وقف بورڈ کا جو سو مارکنگ کر کے حد بندی کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے وقف بورڈ کے عہدیداروں سے کہ وہ جلد سے جلد آئیں اور اس کو یہاں حد بندی کرے اور اپنے انڈر میں لے۔ دہلی ایکسائز پالیسی گھوٹالہ معاملے میں ED نے ہندوستان بھر میں 40 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اس معاملے میں ہوئی تازہ ترین پیش رفت میں بنگلور، حیدرآباد، چنئی، دہلی NCR اور نیلور وغیرہ میں چھاپے مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق ED کی ایک ٹیم دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے تہاڑ جیل بھی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ ED کا معاملہ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی FIR کی بنیاد پر ہے۔ CBI نے اپنے FIR میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو ملزم نمبر 1 بنایا ہے۔ CBI کی FIR IPC کی دفعہ 120B اور 477A کے تحت درج کی گئی ہے۔ منیش سسودیا پر شراب کے کاروباریوں کو مبینہ طور پر 30 کروڑ روپے کی چھوٹ دینے کا الزام ہے۔ حیات نگر پولیس نے گانجے کی غیر قانونی منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے 500 کلو سے زائد گانجا ضبط کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے اس ٹولی کے ایک شخص کو حراست میں لیا ہے جو آندھرا پردیش سے ممبئی میں گانجا سپلائی کر رہا تھا۔ آندھرا پردیش کے ایجنسی علاقے کے نرسنگا راؤ، شیخ محمد، وجے پرساد اور کرناٹک کے وینکٹیش کی ٹولی گانجا سپلائی کیا کرتی ہے۔ حیات نگر پولیس نے ایک اطلاع ملنے پر DCM کو روکا جو آندھرا پردیش سے ممبئی جا رہی تھی۔ تلاش لینے پر اس میں سیمنٹ کے تھیلے پائے گئے تو پولیس نے اسے چھوڑ دیا، تاہم کچھ دیر بعد دوبارہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے تلاشی لی گئی تو سیمنٹ کے تھیلوں کے درمیان گانجا پایا گیا۔ سپلائر وینکٹیش کو پولیس نے پکڑ لیا اور 550 کلو گانجا، DCM اور 35 لاکھ روپے مالیت کے 2 موبائل فونز ضبط کر لیے۔ LB نگر DCP سمپریت سنگھ نے بتایا کہ دیگر 3 ملزمان مفرور ہیں۔ 17 ستمبر کو یوم تلنگانہ قومی یکجہتی کے موقع پر منعقد کی جا رہی تقریبات کے حصے کے طور پر ضلع رنگا ریڈی کے ابراہیم پٹنم میں آج ایک ریلی نکالی گئی۔ ابراہیم پٹنم پرانے بس سٹینڈ تا MLA کیمپ آفس تک نکالی گئی۔ اس ریلی میں نوجوان، طلباء، خواتین، عوامی نمائندے و دیگر نے کثیر تعداد میں قومی پرچم کے ساتھ حصہ لیا۔ MLA منچی ریڈی کشن ریڈی، RDO وینکٹ چاری، ACP اما مہیشور، CI سائیدلو و دیگر عہدیداران بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ ریلی کے بعد کیمپ آفس میں ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔
دکن بلاسٹر کے زیر اہتمام 17 ستمبر کو 49واں میگا جاب میلہ ریڈ روز فنکشن ہال میں منعقد کیا جائے گا۔ منتظمین کے مطابق اس جاب میلے میں شعبے IT، سافٹ ویئر، فارما کی کمپنیاں شرکت کریں گی اور 10,000 ملازمتیں فراہم کی جائے گی۔ سیلز، ایجوکیشن، بینکس، ہوٹل و دیگر میں روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ ایونٹ انچارج انجینئر منان خان نے نوجوانوں سے اس سنہری موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایکسپیرینس یا پھر فریشر امیدوار بھی روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس روزگار میلے میں شرکت کے لیے کوئی فیس نہیں رکھی گئی ہے اور داخلہ مفت ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمسکار، ست شری اکال، ہیلو ایوری ون۔ ایک بہت ہی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 17 سپٹمبر ہفتے کے دن بہت ہی بڑے پیمانے پہ ریڈ روز پیلس جو نامپلی پبلک گارڈن کے پاس ہے، وہاں پر بہت ہی بڑا جاب میلہ ہونے والا ہے، جس میں 10ویں جماعت سے لے کے اینی گریجویشن اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پرفارمنس کو دیکھ کر اسپاٹ آفر لیٹر دیا جائے گا۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس جاب میلے میں ڈرائیورس کے بھی جابس ہیں ہمارے پاس، جو 10th فیل ہے یا 7 کلاس پاس ہے، ان کے لیے بھی جاب ہے ہمارے پاس۔ اور اس میں جیسا کہ آپ انجینئر ہے یا آپ لائک BCom کرے، B.Com ہے، کون سا بھی گریجویشن رہنے دو، ہمارے پاس جاب اویلیبل ہے۔ 70 کمپنیز ہمارے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ آپ 5 سے یا 6 سے زیادہ ریزیوم لائیے اور تھوڑا ایک دن پہلے آپ اچھا پریپریشن کر لیجئے انٹرویو کے بارے میں، اور آپ پرفارمنس کے حساب سے آپ کو اسپاٹ آفر لیٹر دیا جائے گا۔ اور اس جاب میلے کا افتتاح جناب سید عرفان الدین صاحب، جو ریڈ روز گروپ ڈائریکٹر ہے ریڈ روز گروپ آف کمپنیز کے، اور اس کے چیف گیسٹ جناب آنریبل چیئرمین جناب مسیح اللہ خان صاحب، تلنگانہ وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، اور مشتاق علی ابرار صاحب، CEO آف سپریم سورسنگ اسکلز، اور کافی اس میں مہمان خصوصی تشریف لائیں گے، ان کے ہاتھوں آپ کو آفر لیٹر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ ریڈ روز کو صبح 8 بجے سے 1 بجے تک جاب میلہ ہوگا، آپ آ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا کال ریسیو بھی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، آپ آ کر انٹرویو دیجیے۔ اور میں تمام میرے میڈیا بھائی جو آج یہاں پر مجھے سپورٹ کرنے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ نیوز کو آپ کوریج کریں۔